السلام علیکم، میں ہوں لیاقت راجپر۔ ناظرین، آج کا موضوع ہے پاکستان میں سیاسی پد میں اضافہ۔ سیاسی پد میں اس وقت اضافہ ہوا جب پاکستان پیپلز پارٹی کے کئی سرکردہ رہنماؤں کو نیب کے نوٹسز جاری کیے گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو 15 برس سے پاکستان کے صوبہ سندھ میں حکمرانی کر رہی تھی، ان کے ترقیاتی کام الیکشن کمیشن کی جانب سے بند کیے جاتے اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی وطن واپسی پر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو کھلا میدان دیے جانے اور اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل مکمل ہونے جیسی خبریں آج کل مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے اپنا جو سلوگن تھا، اپنا جو احتساب کا نعرہ تھا، وہ واپس لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ کئی رہنماؤں کو منع کر دیا گیا ہے کہ پہلے احتساب پھر انتخاب۔ اس نعرے سے بھی مسلم لیگ نون احتساب کے بیانیے سے مسلم لیگ نون کافی بیک فٹ پہ نظر آ رہی ہے۔ کوئی ٹائم تھا جب مسلم لیگ نون کے لیڈر نواز شریف جنرلوں، ججوں اور اسٹیبلشمنٹس کو مخاطب ہوتے ہوئے کہتے تھے کہ پہلے آپ اپنا حساب دو، اس کے بعد سیاستدانوں کا حساب کرو۔ اب آہستہ آہستہ مسلم لیگ نون اس اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹ بھی گئی ہے اور اس بیانیے سے مکر بھی گئی ہے۔ یو ٹرن کا الزام پہلے کسی ٹائم میں پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان پر لگایا جاتا تھا۔ آج مسلم لیگ نون بھی کسی سے کم نہیں ہے اور کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون سے پاکستان پیپلز پارٹی اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے بھی شکایت ہے کہ انہیں لیونگ پلینگ فیلڈ جو ہے وہ کرنے نہیں دی جا رہی۔ بات ہے پنجاب کی۔ پنجاب تخت لاہور کو فتح کرنے کی بات ہو رہی ہے، جہاں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مستقبل میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہو چکی ہے۔ وہاں پر مسلم لیگ نون نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ اور اپنے ہاتھ مضبوط کر لیے۔ مسلم لیگ نون کے کئی رہنماؤں پر احتساب کا سلسلہ پی ٹی آئی کی حکومت میں چلتا رہا، لیکن نیب صرف پیپلز پارٹی کے ان رہنماؤں، جن میں سابق صدر آصف علی زرداری شامل ہیں اور یوسف رضا گیلانی، ان کو نوٹسز بلانے کے لیے جاری کیے گئے ہیں، جس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے شکایات کے انبار لگا دیے ہیں۔ پی پی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کافی مرتبہ شکایت کی ہے کہ انہیں وہ گراؤنڈ، وہ پچ نہیں دی جا رہی ہے کھیلنے کے لیے یا فیلڈنگ کرنے کے لیے جو مسلم لیگ نون کو میسر ہے۔ نام تو انہوں نے نہیں لیا، لیکن چھپے ہوئے الفاظوں میں یقیناً سمجھنے والے سمجھتے ہوں گے کہ وہ مسلم لیگ نون کو ہی ٹارگیٹ کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون اور نگران حکومت کچھ دن پہلے آمنے سامنے تھی، تو اچانک یہ نگران حکومت بھی خاموش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون میں کافی حد تک ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو کل سپورٹ کر رہی تھی پی ٹی آئی کو، آج مکمل طور پر سپورٹ کر رہی ہے مسلم لیگ نون کو۔ باقی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے الیکشن کے حوالے سے یا الیکشن کی تیاریاں کرنے کے حوالے سے مکمل طور پر خاموش بیٹھی ہیں۔ سب کی نظریں
مسلم لیگ نون کے لیڈر نواز شریف کی وطن واپسی پر ہیں کہ آیا وہ آنے کے بعد کیا لائے عمل طے کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے عدالتوں میں ان کے اوپر اتنے سارے مقدمات ہیں، دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اس مقدمات میں اس کو کس طرح فیس کرواتی ہے۔ یا یہ جو سننے میں آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے کافی حد تک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر رکھی ہے، اسی بنا پر مسلم لیگ نون کے نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں اور ان کو سافٹ کارنر مہیا کیا جائے گا، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پارلیمنٹ سے منظور شدہ یہ احتساب والا بل کالعدم قرار دینے کے بعد یقیناً نواز شریف کے مقدمات اسی طرح کھلیں گے جس طرح سابق صدر آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی اور دیگر رہنماؤں کے کھلے ہیں۔ بہرحال یہ سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ چند ہی دنوں کے بعد دگ پتہ جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ آیا اسٹیبلشمنٹ عوام کے ساتھ کھڑی ہے یا ان جماعتوں کے ساتھ کھڑی ہے جن کے خلاف کافی عرصے سے مقدمات بنائے بھی جاتے ہیں اور ختم بھی کیے جاتے ہیں۔ تب تک دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔